بھائی نبی کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے میں سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، پھر میں ایک بات کہتا ہوں، رب کو آگے کر لے، سب کو پیچھے کر لے، اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ۔ کہو سنا کہ نہیں سنا؟ سب لوگ بتاؤ، سنا کہ نہیں سنا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ رسول کی محبت کو آگے رکھتا وہ کہاں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر تھی 35 سال۔ حضرت ابو ہریرہ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال۔ آپ کا علم، اللہ اکبر میرے دوستو، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھو 1,30,000 صحابہ تھے۔ بھائی نبی کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے، لیکن سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ، سب سے زیادہ۔ کسی صحابی نے 500 حدیثیں بیان کی، کسی صحابی نے 1,000 بیان کی، کسی صحابی نے 2,000 بیان کی، کسی صحابی نے 2,500 بیان کی۔ وہ اکیلا ابو ہریرہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 5,374 حدیثیں بیان کی۔ کتنی؟ 5,374 حدیثیں بیان کی حضرت ابو ہریرہ۔ اور ابو ہریرہ کبھی کبھی جوش میں آتے تھے نا، بھائی ابو ہریرہ کبھی کبھی جوش میں آتے تھے تو ایک بات کہتے تھے۔ کیا بات کہتے تھے؟ میرے خدا نے قرآن اتارا جبرائیل پر۔ دیکھو سننا، کیا بات بتاتے تھے؟ میرے خدا نے قرآن اتارا جبرائیل پر، جبرائیل نے قرآن دیا میرے نبی کے دل پر، اور میرے نبی نے قرآن دیا ابو ہریرہ کے دل پر۔ کتنا اچھا جملہ کہتے تھے، یعنی بتانا چاہتے تھے کہ قرآن اترتا تھا تازہ تازہ جبرائیل پر، جبرائیل تازہ تازہ قرآن لے کے آتے تھے نبی پر، اور نبی تازہ تازہ قرآن میرے قلب پر اتار دیتا تھا۔ میرے دوستو، وہ ابو ہریرہ، اور عمر کتنی تھی جب یہ بات میں بتا رہا ہوں؟ عمر کتنی؟ سننا، عجیب بات ہے میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دور بیٹھے اور رو رہے، دور بیٹھے اور اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نظر پڑے کہ وہ بھائی کیوں روتے، بھائی کیوں روتے، بھائی کیوں روتے۔ بھائی یہ مجمع ہے، اس میں ایک آدمی اگر روئے تو بار بار میرا ذہن جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے، اور وہاں ابو ہریرہ کی زور سے ہچکی نکلی، پھر ابو ہریرہ زور سے چیخ پڑے۔ خیر مجمع ختم ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ ذرا ادھر تو آؤ۔ ابو ہریرہ بیچارے لڑکھڑاتے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ کیا معاملہ، یہ اس طریقے سے رونا؟ اللہ نے تجھ کو قرآن دیا، اللہ نے تجھ کو حدیثیں دی، اللہ نے تجھ کو میرے دروازے پر رکھا، اور 4 سال سے تو میرے دروازے پر ہے۔ ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ؟ کبھی روتا ہے، کبھی لڑکھڑاتا ہوا آتا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کتنے دن ہو گئے؟ اور ابو ہریرہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول اور بھی نہیں ملے گا تو چلے گا، لیکن میری ماں بہت بھوکی ہے، میری ماں بہت بھوکی ہے، اور میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھایا، وہ میری ماں بھی تڑپ رہی۔ اللہ کے رسول اب میں روؤں نہیں اور میرے پاؤں لڑکھڑائے نہیں تو کیا ہوگا؟ جس آدمی نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، جس کی ماں نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، بتاؤ اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں بھی بھوکا اور میری سگی ماں بھی بھوکی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کے ہاتھ میں تھیلی تھی، بھائی ہاتھ میں کیا تھی؟ تھیلی تھی۔ ہمارے نبی نے کہا ما فی ذواتی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تھیلی میں کیا ہے؟ تیری تھیلی تو بھری بھری لگتی ہے، اور تو کہتا کہ تو نے کھانا نہیں کھایا، تیری ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ بس ابو ہریرہ کو کہا تیری تھیلی میں کیا؟ ابو ہریرہ نے تھیلی اٹھائی اور پوری تھیلی کو الٹ دیا۔ بھائی تھیلی کو الٹ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے۔ جب الٹ دیا نا تو 21 کھجوریں نکلی۔ کتنی کھجوریں؟ لیکن وہ کھجور بھی کیسی؟ سب کی سب باسی، سڑی سڑائی، بالکل سوکھی کھجوریں۔ تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو ہریرہ یہ کھجور کو کیا کرے گا؟ ارے یہ سڑی کھجوریں، باسی کھجوریں، سوکھی کھجوریں کیا کرے گا؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو راستے میں گری پڑی تھی، میں نے اٹھا لیا۔ میں راستے میں چلتا رہتا ہوں، کہیں کھجور نظر آتی تو اپنی تھیلی میں ڈال دیتا، اور اللہ کے رسول اس نے رکھا کہ جب میری آخری گھڑی آ جائے گی کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میری ماں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو اے میرے نبی قسم اللہ کی یہی کھجور کو پانی میں بھگو دوں گا، اور جو بھی ہوگا آنکھ بند کر کے کھا لوں گا، اور میری ماں کو بھی کھلا دوں گا۔ میرے دوستو بتاؤ نبی کو رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا، ساتھ میں بولو، رحم آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ بھائی سب کہنا صلی اللہ
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لیا. کہو سبحان اللہ. کتنی کھجوریں تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجوروں کو اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ابو ہریرہ اپنی تھیلی کا منہ کھول دے. حضرت ابو ہریرہ نے تھیلی کو کھول دیا. ہمارے نبی نے 21 کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے تھیلی میں رکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ اب تھیلی کے اندر دیکھنا نہیں, کبھی گننا نہیں, نکالتا جانا, کھاتا جانا, اللہ تیرے پیٹ کو بھرتا رہے گا, اللہ تیرے پیٹ کو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے وہ کھجوروں کی تھیلی لے لی, قسم اللہ کی میں نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی میں نے گنا نہیں, لیکن ابو ہریرہ فرماتے میں کھجوروں کو نکالا کرتا, خود بھی کھاتا, ماں کو بھی کھلاتا, اور قسم اللہ کی مدینے کا کوئی گھر ایسا غریب نہیں ہوگا جہاں میری کھجور نہ پہنچی ہوگی. مدینے کے گھر گھر میں جا کے دیتا تھا کہ بھائی لے لے, تو بھی لے لے, ارے بھائی تو بھی کھجور لے لے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے تمہیں کیا معلوم, کبھی تو میں درود پڑھ لیتا اور اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈال دیتا, کھجور تو نکلتی, کھجور تو پہلے بھی نکلتی تھی, آج درود پاک پڑھ کے جب کھجور کو نکالا, قسم اللہ کی ہر کھجور سے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. ہر کھجور سے مشک کی خوشبو آنے لگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے, اب سننا میرے دوستوں, نعرہ تو اس پر لگا دو, اللہ قبول فرما دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی کھجور کھاتا, غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, لاچاروں کو, مجبوروں کو, سب کو کھجوریں کھلاتا, میری ماں کو بھی کھلاتا, یہاں تک کہ 30 سال تک میں نے کھجوریں کھائی. کتنی کھجوریں تھی اور کتنے دن چلی؟ 30 سال تک کھجوریں چلی, یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کا وصال ہو گیا. حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا, حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا. کہا جاتا ہے کہ جس صوبہ میں عثمان شہید ہوئے اسی شام میں ابو ہریرہ کی تھیلی گم ہو گئی. جس صوبہ میں حضرت عثمان شہید ہوئے اسی شام میں حضرت ابو ہریرہ کی تھیلی گم ہو گئی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے ایک شعر پڑھا جو بخاری میں ہے. بخاری میں ایک شعر ہے, وہ یاد کر لو. حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا تھا, کیا پڑھا؟ للناس ہم ولی ہما, للناس ہم ولی ہم, فقد الجرابی وقتل الشیخ عثمان. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج صبح میں امیر المؤمنین شہید ہو گئے. کون؟ آج صبح حضرت عثمان شہید ہو گئے. پورے مدینے پر ایک غم کا بادل ہے, لیکن ابو ہریرہ کو پوچھو اس کے اوپر 2 غم کے بادل ہیں. عثمان بھی شہید ہو گئے اور میرے نبی کی دی ہوئی مبارک کھجوروں کی تھیلی بھی گم ہو گئی. لیکن میرے دوستو 21 کھجور کتنے سال؟ معلوم ہوا کہ نبی کا دامن پکڑو تو پیسہ بھی تو رکھا ہوا ہے. ارے کہو نا, لوگ یہ کہتے کہ نبی کے دامن میں دین ہے, میں کہتا ہوں نبی کا دامن اتنا وسیع ہے, دین بھی ہے, اللہ نے دنیا بھی اسی میں سمیٹ کے رکھا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ کھجوروں پر لگ جاتا ہے تو 21 کھجوریں کی قسمت بدل جاتی ہے. 21 کھجوروں کی قسمت بدل جاتی ہے, وہ 30 سال تک زندہ رہتی ہے. اگر نبی کا ہاتھ کھجوروں پر لگے, اس کی قسمت بدل جائے, تو نبی کا چہرہ ہمارے چہرے پر لگے تو قسم اللہ کی قسمت بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ اس لیے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. علی کو بلا, ان کو بلایا, اس کو سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلانی, اتنا علی آئے. ہمارے نبی نے فرمایا علی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا علی فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھ لے؟ گھر میں. اور فجر کی 2 رکعت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا علی قسم اللہ کی خدا تجھے 3 انعام دے گا. خدا تجھے کتنے انعام دے گا؟ لیکن فجر کی 2 رکعت سنت کہاں پڑھنا؟ گھر میں. اور فجر کی 2 رکعت پر کہاں پر پڑھنا؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. ہمارے نبی نے فرمایا علی خدا تجھے 3 انعام دے گا. اور ہمارے نبی نے کہا علی تجھے نہیں, قیامت تک میرا امتی جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کو 3 انعام دے گا. حضرت علی نے پوچھا کون سے 3 انعام؟ تو کیا فرمایا؟ نمبر 1 فرمایا اللہ بے حساب روزی تجھے عطا کرے.
بھائی کر گئے نا اللہ بے تام ضرورت ہے بولو روزی کی ضرورت ہے بول. یہ 2 ہفتے پہلے ایک بھائی میرے پاس آیا اتوار کے دن, مجھے کہتا مولانا تعویذ لو. میں نے کہا کائے کی تعویذ چاہیے بھائی؟ میں نے کہا میری دکان گھر میں برکت, دکان اور گھر میں برکت, دکان اور گھر میں برکت. اب میں بالکل جا رہا تھا اپنے گھر پر, تو میں نے جیب سے تاغا بھی نکال اور میں نے یوٹیوب توانو جواب میں نے کہا کہ جہاں تیرا گلہ ہے وہاں پہ اس کو رکھ دینا, انشاءاللہ برکت ہوگی. تو اس نے وہ تعویذ ہاتھ میں لیا, لیکن جاتا ہی نہیں, بس جاتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی جا, دے دیا تائی, تو ویسے بھی تو لائن میں کھڑا نہیں. وہ تو میں گھر جا رہا تھا, تو مل گیا, دے دیا بھائی, چلا جا. میں کہتا مولانا اس سے کیا ہوگا, بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دیں. کہا اس سے کیا ہوگا, بڑی دو نا دیوار پہ لٹکا دو. میں نے کہا بھائی اگر بڑی کھو جاتا نا تو میں میرے پورے گھر کی دیواروں پہ لٹکا دیتا. میں پورا میرا گھر تعویذ سے بھر دیتا, میرے گھر کی دیوار پر لٹکا دیتا, اگر اس سے گھر میں برکت ہوتی. میں نے کہا بھائی یہ تعویذ تو نہیں ہو سکتی, ایک کام کر لے, فجر کی نماز پڑھ لے. نبی نے قسم کھا کر کہا خدا تیرے گھر میں برکت عطا کرے. بھائی نمبر 1 پہلا انعام اللہ گھر میں. دوسرا انعام ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کس سے کہا تھا؟ علی سے 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھ لے, 2 رکعت فجر کی فرض مسجد میں پڑھ لے. دوسرا انعام ہمارے نبی نے فرمایا بھائی بھائی میں جھگڑے, چچا بھتیجے میں جھگڑے, ساس بہو میں سگے, سارے جھگڑے ختم کرنے کی ٹھیکیداری کون لے گا؟ اتنے طواف میں ضرورت ہے نا بیوے کی. اور ٹیکا طواف کیا فرمایا علی فجر کی 2 رکعت سنت کہاں, فجر کی 2 رکعت پر کہاں. تیسرا طواف فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. اللہ موت کے وقت تجھے. اب بتاؤ میرے دوستو, رزق میں برکت, گھر میں جھگڑے ختم, اور موت کے وقت. اب بتاؤ بھائی یہ چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو پھر ایک بار وعدہ کرو بھائی, پڑھے گی نماز اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نمازی بن جا زمین پر, میں آسمان پر تیرے لیے جنت کا تذکرہ کروں. میں بول تو نماز پر اللہ نے بہت کچھ رکھا. میرے موٹا ورات ہے کہ بھائی یوٹیوب تک توانو جواب ہو اور پورے دل کے ساتھ ایک بات لے کر آیا ہو. آج وعدہ کر لو, اللہ کے سامنے وعدہ کر لو کہ اللہ سب کچھ ہو لیکن میری نماز قضا. ہاتھ